السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے وقت میں، ہمارے زندگی کے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے اور اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کی ہماری آیات ہیں، آج ہم مکمل کریں گے اس کو۔ ہم نے 30 تک کر لیا تھا اور 31 32، آج ہم یہ 2 آیات کریں گے۔ جی اس کی تلاوت کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ چلیں اب آپ لوگ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، لفظ لفظ ترجمہ۔ فبعث، پس بھیجا، اللہ، اللہ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، جو کریتا تھا یا خالی کریتا تھا، فی میں ارض زمین، لیوریہو، تاکہ دکھائے اس کو، کیفا، کیسے، کیوں کر، یواری، وہ چھپائے، سوءت، لاش، اخیہ، بھائی کے، اس کے، یعنی کہ اپنے بھائی کے۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ قابیل نے۔ یا ویلتا،
ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز ہو گیا، یا کیا میں مجھ سے اتنا نہ ہو سکا، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثلا مانند، ہاذا اس، غراب کوے کے، فَأُوَارِي پس میں چھپا لیتا، سوت لاش، اخی بھائی کے اپنے، فَأَصْبَحَ پس وہ ہو گیا، من سے، نادمین ندامت والوں میں، شرمندہ ہونے والوں میں، من سے اجل واسطے، ذالکا اس، کتبنا لکھ دیا ہم نے، اعلی اوپر، بنی اسرائیل کے، انہو بے شک وہ، من جو، قتل قتل کرے، نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو، بغیر نفسن نفس کے، جان کے، او یا فساد کے، بغیر دونوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، فی میں ارض زمین، فکأنما تو گویا کہ، قتل اس نے قتل کیا، الناس لوگوں کو، جمیعا سب کے سب، و اور من جس نے، یا جو، احیاہا زندہ کرے اس کو، احیاہا زندگی دے، ناس لوگوں کو، فکأنما تو پس گویا کہ، احیا اس نے بچا لیا، زندگی دی، الناس انسانوں کو، جمیعا سب کے سب، و اور لقد تحقیق، فار شیور، جاءتہم لائے ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے، جاءتہم آئے ان کے پاس بھی کر سکتے ہیں اور لائے ان کے پاس بھی ہیں، بالبینات سات روشن نشانیوں کے، بریکٹ میں معجزات بھی لکھ لیں، ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے، بعد ذالکا اس کے بعد، فی میں ارض زمین، لمسرفون البتہ حد سے نکل جانے والے ہیں، بس یہیں تک ہے۔ اور اب ہم جو ہے ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں، وہی میں بار بار کہتی ہوں، اس کو غور سے سنا کریں کیونکہ اس سے جو ہے ہماری فہم بڑھتا ہے، اور آج کے بہت ہی کم الفاظ ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ کو آتے ہیں، پھر بھی ایک دو تو میں نے لکھ دیے ہیں۔ اب اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، فَبَعَثَ پس باسا پرانا لفظ ہے نا، باست نبی ہے نا، بھیجنا، باسا یا بسو کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیجنا، ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اسم کے طور پہ باست ہے نا استعمال ہوتا ہے، پس باسا، اس لیے میں کہتی ہوں لفظ ترجمہ جو ہے نا غور سے سنا کریں، اور اس کے پھر با محاورہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، پس باسا بھیجا، اللہ اللہ نے،
نے ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے اوپر پیش ہے، اللہ تعالیٰ فاعل ہو گئے. غرابن اس میں ظاہر کوے کو کہتے ہیں. یب خسو، اب یہ بحث ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. بحث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تہ تک جانا نا. تو تہ تک جانے کے لیے جو ہے ہم ظاہر ہے کہ ڈسکشن کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں نا. تو اس کا کیا اصل میں مطلب ہے کہ کھودنا، کوریدنا ہے نا. ٹھیک ہے، ڈگنگ ہے نا. تو یہ بحث کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بحث مباحثہ، تو اس سے ریلیٹ کر لیا کریں تاکہ پھر غلطی نہ ہو. بحثہ یا بحثو، یا بحثو جو کہ قرید رہا تھا، قریدتا تھا، فی میں ارض زمین، یعنی زمین کو وہ جو ہے قرید رہا تھا. ارض جو ہے ہم بہت تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسی سے ارتھ بھی نکلا ہے انگلش کا، کیونکہ عربی زیادہ پرانی زبان ہے. لی یوریاہو، اب لام جو ہے وہ لیے کے لیے ہو گیا. آپ کو ٹیسٹ میں بھی دیا گیا تھا، لیکن صرف لیے نہیں ہوتا، اس کا مطلب البتہ بھی ہوتا ہے. اس لیے سارے مطلب آپ کو لکھنے ہوتے ہیں. لے یوری یاہو، تاکہ دکھائے اس کو. اب میں بار بار کہتی ہوں زبر زیر کا جو ہے ضرور دیکھا کریں، ورنہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر غلطی ہو جاتی ہے نا. تو رآ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کہ دیکھنا ہے. دیکھنا ہوتا ہے نا، سوچنا، غور و فکر کرنا. علم تر کیف فعل، وہ ہم نے پڑھا تھا. اور یرا مجہول ہو گیا کہ دکھایا جائے، دکھایا جائے. اور یوری یا ہو، اب ہو بھی لگ گیا تو دکھانا کسی اور کو ہے نا، دوسرے کو دکھانا، تو دکھائے اس کو. اب اس میں کتنی ساری چیزیں دیکھیں جڑی ہوئی ہیں نا. لی، لیے، یوریا ہو گیا، پھر ہو گیا. ہو ضمیر ہے کسی طرف، کیونکہ قابیل کو دکھانے کی بات ہو رہی ہے نا. کیفا کیسے، یواری. اب دیکھنے کو تو ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بالکل ہی الگ ہے. جب اس کو آپ دیکھتے ہیں، جب روٹ ورڈ سے، تو آپ کو خود حقیقت پتہ چل جاتی ہے. ورا جو ہے ہم اکثر کہتے ہیں میں ورائم، ہے نا، میں ورائے ظہورہم. تو ورا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو ورا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، پیچھے ہونا. اور چھپانے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوت. یہ بھی بڑا ٹریکی لفظ ہے. سو کا مطلب ویسے تو برائی ہوتا ہے. اب لاش کو سوت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ مقتول کی لاش تھی جو کسی کی برائی دکھا رہی تھی. اور ویسے بھی جو ہے کیونکہ اس کو چھپایا بھی جاتا ہے اندر، ہے نا. تو سوت لاش یہاں جو ہے اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اتنا یہاں پہ اتنا ضرور یاد رکھیں. اور ویسے ہر وہ چیز جس کو چھپانا چاہیے، تو سوت جو ہے شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ وہ چیز جس کو چھپانا چاہیے لوگ اس کو اور ظاہر کرتے ہیں آج کل کے ماڈرن دور میں، پتہ نہیں. یعنی شرمگاہ کہتے ہیں اردو میں بھی، شرمگاہ کے جیسے شرم ہے. تو یہاں پہ تو خیر صرف مطلب لاش سے ہی ہے نا. سوت لاش اخی ہی. اب اخی ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی کو کہتے ہیں، اور ہی کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ قابیل کی طرف، کہ بھائی کے، اس کے، ہے نا، یعنی اپنے بھائی کی. جب ہم با محاورہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لاش اپنے بھائی کی. قالا کہا، کس نے کہا؟ قابیل نے. یا ویلتا، یا جو ہے ویسے تو حرف ندا ہوتا ہے، اور ویل جو ہے وہ گھاٹی کو کہتے ہیں، ہے نا. اور یا ویل جب کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ افسوس جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے لیے، جو ہے ہائے افسوس کے لیے. اور پھر چھوٹی یہ بھی لگ گیا تو میرے اوپر، ہائے افسوس مجھ پر، ہے نا. یا وی لتا، آخر میں دیکھیں چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے. حالانکہ یا ویل بھی ہو سکتا ہے، اور ویل کا مطلب ہم کو پتہ ہے کہ گھاٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ کیا ہے؟ کلمہ افسوس کے لیے. کہا ہائے افسوس مجھ پر. اب اس میں سے کوئی ایک چیز بھی جو کوئی چھوڑے گا نا تو میننگ غلط ہو جائیں گے نا. یا وہی لتا، ہائے افسوس مجھ پر. اجستو، کیا، ہے نا. اجستو، اجستو عین جیم اور زال، اجزا یجزو. اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا، کمزور پڑنا، کہ کوئی چیز نہ کرنے کے قابل ہونا. جس تو واحد متکلم ہے،
کیا میں عاجز ہو گیا، کیا عجزت میں عاجز ہو گیا، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، اکونا ہو جاؤں، مثلا مانند ہاضا اس غراب کوے کے، فواری، وہی ہے جو جواری ہم نے پڑھا تھا، اب اواری ہو گیا کہ میں چھپاؤں، ہے نا، جواری وہ چھپائے ہیں اور یہاں اواری میں چھپاؤں، سوت لاش اخی بھائی کے اپنے ہے نا، اس میں جو چھوٹی یہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کے میرے، اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپاؤں، کیا میں اتنا عاجز تھا کہ اس کوے کی طرح بھی مجھے عقل نہیں آئی، فاصبح یہ پرانا لفظ ہے، پس وہ ہو گیا، من سے، نادمین، نون دال میم، یہ اردو میں بھی ہم نادم استعمال کرتے ہیں کہ بہت مجھے ندامت ہو رہی ہے، پشیمانی، افسوس، اور نادم جو ہے وہ اس میں فائل ہے اور سنگولر ہے نادم، اور نادمین اس کی جمع ہے نا، من سے، اجلی، وجہ کے، ذالکا اس، بس اس وجہ سے، کتبنا، اچھا اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں، یہ تجوید کے قاعدے میں سے بھی ہے اور آپ لوگ بھی یہ نوٹ کریں گے کیونکہ پھر ہم تفسیر میں آپ کو بتائیں گے کہ جہاں نادمین آیا وہاں جو ہے، جو سرکل ہے، جو آیت جہاں ختم ہوئی ہے وہاں پہ 3 نقطے ہیں، ہے نا، اور پھر من اجل ذالک یہاں پہ بھی 3 نقطے ہیں، اور تجوید کے قاعدے سے بھی یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو پہلے والے کے ساتھ ملائیں، یہ ہم اگلے والے سے، یعنی من اجل ذالک کے دونوں طرف 3 نقطے ہیں، تو ہم پہلے والے سے بھی ملا سکتے ہیں اور ہم کتبنا سے بھی ملا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو من اجل ذالکا، بس اس وجہ سے، من اجل ذالکا اس وجہ سے، کتبنا لکھا ہم نے، اللہ اوپر، بنی اسرائیل کے، انہو بے شک وہ، من جس نے، قتل کیا، نفسن کسی نفس کا، پرانا لفظ ہے نا، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، او یا فساد کرنے کے، کوئی نیا لفظ نہیں، فساد بھی ہم کو پتہ ہے نا، فسادن یا فساد کرنے کے، فی میں ارض زمین کے، انما تو پس گویا کے، پس انما جیسا کہ، قتل کیا، الناس لوگوں کا، جمیعہ سب کے سب، جمیعہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جمع کرنے کے لیے، تو جمیعہ سب کے سب، اور من جو احیاہا زندہ کرے اس کو، زندگی دے اس کو، انما تو پس گویا کہ، احیا زندہ کیا، زندگی دی، الناس انسانوں کو، جمیعہ سب کے سب، اور یہاں پہ بات پوری ہو گئی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا تویل لگا ہوا ہے نا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے، بالبینات 7 نشانیوں کے، 7 معجزات کے، ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے بعد، فی میں ارض زمین، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، ہے نا، یہ پرانا ہی لفظ ہے، اسراف اور صرف اور سارا ہم پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ہم کو کرنا ہے، چلیں اب ہم اس کی تفسیر پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر کون سی ہے، 31 اور 32، 31 32، اور اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اگلی آیات پہ جائیں، تھوڑا سا ہمارا ذہن بنا ہونا چاہیے کہ دیکھیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، اور وہ ہم نے الزہراوین کہتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، اسی طرح پھر مدنی صورت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا ایک جوڑا ہے، اور مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے نوٹ کیا سورہ نساء میں بھی کہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور خاص طور سورہ مائدہ میں تو بہت زیادہ یا ایھا الذین آمنو آپ کو بتایا تھا،
اور آپ کے ٹیسٹ کا بھی یہ حصہ تھا کہ کتنی دفعہ آیا ہے، اور یہ ہم کو غور سے یاد رکھنا ہے، اور اس کے احکامات بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عذرا سے کہا ہے کہ عذرا یہ کرو وہ کرو، ہے نا. تو اہل ایمان سے خطاب، اور خاص طور پہ یہ سورہ نساء اور سورہ معدہ، اور سورہ معدہ کے احکامات پھر جو ہے وہ کینسل نہیں ہوئے، یہ آخری احکامات ہیں. تو شریعت کے احکامات، دین کی تکمیل کا ذکر ہے، اور پھر ان میں جو ہے منافقین کا بھی ذکر ہے. اور لیگل اینٹیٹیز جو ہیں وہ قرآن میں دو ہی ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان اور کافر ہیں، اور منافقین ان کے اندر ہیں، کیونکہ وہ بھی کہنے کو تو مسلمان تھے، لیکن جو ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ اب منافق ہیں. اور اسی لیے بہت سے مسلمانوں میں منافقین بھی تھے، کم ایمان والے بھی اور زیادہ ایمان والے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ کس سے خطاب ہے؟ اہل کتاب سے خطاب ہے نا. تو اب یہاں پہ جو ہے، جو ہم یہ شروع کیا تھا حابیل قابیل کا قصہ، تو شریعت کے بہت اہم احکامات میں سے یہاں ایک اہم اہم حکم ہے کہ انسانی خون کا بہانا جو ہے عظیم گناہ ہے. اور یہی چیز جو ہے ہم، کیونکہ جو لوگ حافظ قرآن ہیں، جو لوگ دورہ قرآن سے گزرتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی کبیرہ گناہوں میں سے جو شرک کے بعد جو ہے قتل ناحق کا ذکر ہے نا، قتل ناحق کا ذکر ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیات کریں، ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں قتل جائز ہوتا ہے نا. ایک تو قتل عمد، کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، اور جس کے بدلے میں قصاص کا قانون ہے، پھر قصاص ہے حیات، یہ بھی کہا کہ قصاص پہ عمل کرنے میں ہی زندگی ہے، وہ ہم پورا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. دوسرا مرتد، مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہوا اور پھر مسلمان سے وہ کفر کی طرف دوبارہ چلا گیا، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. پھر جنگ میں کافر کا قتل ہے نا، یعنی کہ جنگ میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سامنے ہے. اس کو ابھی آگے کی جو آیات ہم آج نہیں کریں گے، جو جہاں پہ 5واں رکوع ختم ہو جائے گا، اس میں اس کی تفصیل ہے نا، کہ جو فساد پھیلا رہے ہیں اور ان کو ختم کرنا جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ان کو حربی کہتے ہیں، یعنی کہ جنگ جن سے ہو رہی ہے. پھر شادی شدہ زانی ہے نا، ان کو قتل کرنا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے نا، جو رجم کا قانون ہم نے پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پہلا قتل قابیل کے ہاتھ حابیل کا قتل ہوا، توریت میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قیبل ہیبل. لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے چیزیں بدل کے پیش کی جاتی ہیں، اور قرآن میں ایگزیکٹلی جس طرح سے آئی ہیں، اور یہ سارے ہی بہت اس پہ تحقیقات ہوئی، اور ایون نان مسلمس نے بھی بتایا کہ قرآن میں جو ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. اور یہاں پہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کیا صورتحال تھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، حالانکہ جو ہے وہ شریعت نہیں آئی تھی، پہلے جو صاحب شریعت، جو باقاعدہ لیگل اچھے طریقے سے جو پوری شریعت آئی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے. لیکن کچھ احکامات تھے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت ہے نا. حالانکہ ریٹن میں کوئی ایسی بک نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو چیزیں گائیڈ کی تھیں ہے نا. تو کیا تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے جو ہے لڑکے لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے سے شادی ہو سکتی تھی. تو قابیل کے ساتھ جو بہن اس کی جو پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ان کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی. تب اس حساب سے حابیل کی شادی جو ہے وہ قابیل کی بہن سے ہوتی ہے، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوتی. لیکن جو ہے وہ قابیل میں حسد کا مادہ ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی سے یہ شادی کرے گا، اور اس نے اس چیز پر جو ہے ایمفیسائز کیا کہ میں تو اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا نا. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو. اور اس وقت قربانی قبول کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ آگ آتی تھی، وہ خود قرآن میں بھی ہے ایک اور جگہ، کہ قرآن میں بھی ہے کہ آگ آتی تھی اور وہ قربانی کھا جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ قبول ہو گئی. اب تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے نا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ہماری
اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس کا تقویٰ ہوتا ہے، جس نے خالص اللہ کی خاطر کیا تو اسی کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ دوسرے اس پر بھی شک ہے تھوڑا سا ہم کہ، اور بہت ہی لاجیکل بات ہے، کیونکہ مختلف اسکالرس نے اس پر بہت غور و خوض کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کیوں کہیں گے کہ قربانی کے ذریعے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر فرض کریں شریعت میں کوئی بات ہے، کوئی قانون ہے کہ اپنی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے قربانی دے کے فیصلہ کرنا کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ تو اسکالرز نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کا کچھ اور بھی وجہ ہو، اور اس کو اس کے ساتھ تقویٰ کو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے شاید کی گئی ہو، لیکن اس کا اس سے کہ شادی کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہے نا۔ تو یہ چیز آپ جو بس تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو سچائی کے ساتھ بیان کریں، تقویٰ کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی بھی قربانی جو ہے جان مال محبوب چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور کیونکہ یہاں کی آیات میں جو ہے ابھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات ہیں، تو بینات میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت معجزات بہت ہوتے تھے، اور شروع میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے پڑھا کہ ید بیضا تھا، اور جو ہے پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصی معجزات کی انتہا تھی، عروج پر تھے، پھر ختم ہو گئے ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے تو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، ہاں یہ کہ وہ جو شق القمر کا ایک واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ قرآن جو ہے وہ بہترین کلام ہے، یہ عقلی معجزہ ہے۔ تو اب اس قصے میں کیا ہوا کہ قابیل کو غصہ آ گیا، حسد کی وجہ سے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ حابیل نے سمجھانے کی کوشش کی کہ قربانی تو متقین کی قبول ہوتی ہے، اور میں تم کو جو ہے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ دفاع کا حق ہے، پہل کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا کہا ہے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب اس میں جو ہے نا دیکھیے ایک اور چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بہت بڑے گروہ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک چیز پہ وہ تھے کہ میں کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کروں گا، اور وہ صحیح کیا ہے غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کسی کلمہ گو کو قتل کرنا جو ہے ویسے بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ کہنے کو تو کلمہ گو ہو، لیکن اس کی ظاہر ہے کہ اگر وہ فسادیوں میں بن جائے تو پھر ظاہر کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت اسامہ کا قصہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک کافر کے اوپر نے تلوار اٹھائی، اور اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ سختی سے معاملہ کیا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانکا تھا نا؟ تو ظاہر ہے کہ جو ہے اسلام لانا پہلے جو ہے وہ زبان سے ہی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو حابیل نے قابیل کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے نفس نے اس کو آہستہ آہستہ اس پر لے آیا ہے نا۔ اب ہم آج کے اس پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ فبس اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، کھود رہا تھا، ہاں کھود رہا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ قابیل کو دکھائے، قابیل کو دکھائے کہ وہ کس طرح سے جو ہے، یعنی کہ ایک کوے کی لاش تھی جس کو جو ہے وہ زمین کھود کے اس میں دفن کر رہا تھا، تاکہ جو ہے وہ حابیل کو سکھا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ تاکہ وہ بتائے کہ کیسے لاش چھپائی جاتی ہے نا۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ سوت لاش کو کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی کے اندر چھپایا جائے۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ قبر کو بہت گہرا کھودا جاتا ہے تاکہ کوئی درندہ مٹی کو ہٹا کر اس لاش کو کھا نہ سکے، ہے نا۔ اور نہ تو جلانے کی کوئی بات ہے، نہ بہانے کی کوئی بات ہے، بلکہ کیا ہے مٹی میں دفن کیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کے یہ سکھایا کہ انسانی جسم کو کیسے اندر مٹی میں دفنایا جائے، اور اتنا گہرا کہ اس کے جسم کی بو بھی باہر نہ آئے۔
ہے نا؟ یعنی اتنے گہرے میں رکھنے میں کا مقصد کیا ہے کہ جسم کی حفاظت بھی، کہ کوئی درندہ وغیرہ ہٹا کے اس کو کھا نہ لے، اور دوسرے تعفن بدبو بھی باہر نہ آئے۔ اور یہ انسان کو مٹی میں دفنانا جو ہے ایک فطری بات ہے، ایک فطری بات ہے۔ دیکھیے یہ جو آیت نمبر ہم 31 پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ خاص طور پہ ہم کو کس چیز پہ دیکھنا ہے کہ اس نے قتل کیا، اور اس کو قتل کا اس کو دفنانے کا طریقہ جو ہے وہ کوے نے سکھایا ہے۔ کوے نے کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ حکم سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ہم نے اسی میں سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسی میں سے، مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، پھر ہمارے اندر روح ڈالی گئی تو پھر ہم زندہ ہو گئے۔ یعنی کہ زندہ ایک زندہ انسان اور ایک مردہ انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف روح کا فرق ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ جب روح اور جسم ملتے ہیں تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں، جب روح جسم الگ ہو جاتے ہیں تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں، پھر میں عذرا سے میت ہو جاؤں گی، میرا کوئی نام نہیں رہے گا ہے۔ تو ہم نے اسی سے تم کو پیدا کی، اسی میں تم کو لوٹائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے یہ ساری چیزیں، کیونکہ بینگ مسلم ہم یہ سب کرتے ہیں، لیکن ہم کو اس کی بیس بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں کہ مردوں کو جلانا یا ممی فائی کرنا، ممی بنانا، سجانا، یہ ساری چیزیں غیر فطری ہیں، اور اس میں بہت ہی بے حرمتی ہے۔ اور نیشنل جغرافی کی ایک ویڈیو میں یہ بہت ہی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف کلچر میں جو ہیں، کہ ڈیڈ باڈی کو کیسے کیسے ڈسپوز کیا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا میں ہے جو طریقے ہیں، وہ جیسے کیا ہے، ہندو لوگ کیسے کرتے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی کو کس طرح ڈسپوز کرتے ہیں کہ پورے کا پورا برن کرنا ہے، کمپلیٹلی برن، پورے اچھے طرح، اس طرح سے کہ وہ راکھ بن جائے، پھر وہ دریا میں ڈالتے ہیں۔ اور دریا بھی کتنا گندا ہے، چاہے وہ گنگا میں بہائے یا کہیں بھی۔ پھر انڈونیشیا، ملائیشیا میں بہت پرانا کلچر تھا، کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی لاش کو پرزرو کر کے، یعنی اس میں وہ ساری چیزیں ڈال کے ممی فائی کر کے گھر میں رکھتے تھے پورے 1 سال ہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کرتے، دعوتیں کرتے، لوگ آتے، گھر والوں کے اوپر اتنی جو ہے وہ، یعنی کہ اتنا خرچہ، ایکسپینڈیچر، اور اتنا برڈن، کہ 1 سال میں تک لوگ جو ہے آتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کو دفن کرتے ہیں۔ پھر ایک اور طریقہ، کہتے ہیں کہ باقاعدہ آٹوپسی کے کسی نے کمپنی کھولی ہوئی تھی۔ آٹوپسی جو ہے اس کو بھی پوسٹ مارٹم کو بھی کہتے ہیں، بینگ ڈاکٹر جیسے جو ہے، جو پوسٹ مارٹم ہوتا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی تو ہم لوگ دیکھتے تھے۔ تو آٹوپسی والے نے، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک کمپنی کھولی تھی، اور کہتا کسی کے بھی گھر میں انتقال ہو تو مجھے بھی دے دیں۔ تو کوئی مرتا تو لوگ فون کر کے اس کو بلاتے، اس کمپنی کو ہینڈ اوور کرتے، وہ جو چاہے اس کا کرے، جو دل چاہے، جیسے ہم جانوروں کا نہیں کرتے کہ مختلف اعضاء جو ہے، اچھا کھال اس کو دے دیا اور بال اس کو دے دیا اور ہڈی اس کو دے دیا، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور چربی ایک جگہ جمع کر دی، تو اس طرح سے وہ، یعنی کہ حد ہوتی ہے انسان کی بے حرمتی کی۔ پھر ایک اور طریقہ ہے کہ ایک لاش کو پورے دن فریز کیا، اتنا فریز کیا، پوری فروزن بالکل سخت ہو گئی، پھر ٹولز کے ذریعے اس کو کاٹا، اور پھر اس کو جو ہے بیچا۔ اور کچھ جگہوں پہ یہ باقاعدہ قانونی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ لکڑی کو کاٹتے ہیں۔ اور اسی میں پھر مسلمانوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام میں سوچیں کہ کیا کیا غسل کرا کے ہیں، پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، غسل کر کے دفن، اس کو کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھ کے دعا کر کے دفن کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی کوئی ایک ٹیمپل ہے جہاں پارسی لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر لاش کو جو ہے وہ میرینیٹ کرتے ہیں اور ایک جگہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اٹھا کے چھیل کر بھی اس کو کھاتے ہیں، اور ہڈیوں کو پھر وہ جلا دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جانور بھی کئی ایسے ہیں جو اپنی لاش کو دفن کرتے ہیں، جیسے ہم نے کوے کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں چمپینزیز جو ہیں، جو بندر، مٹی اور پتے لاش پر ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں ہاتھی بھی ایسا کرتے ہیں۔
اور بہت سے ماڈرن طریقے میں اب یہ کہ اوون میں ڈالتے ہیں اور بہت ہی ہائی ٹیمپریچر پہ وہ ان کو جیسے کہ برن کر دیتے ہیں. کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ کسی ہندو کے یہاں تعزیت کے لیے گئیں تو جو ہے وہ پتہ چلا یہ میرا بھائی ہے. اور بھائی کون سا تھا؟ وہ بوتل میں بھائی کی راکھ رکھی ہوئی تھی. ایک اور ہندو فیملی، انہوں نے بتایا کہ ان کے والدہ کا انتقال ہوا، کفن میں ڈالا گھی تیل وغیرہ، بڑے بیٹوں نے ڈھکن بند کیا اور پھر جو ہے وہ اگربتی جلائی اور پھر ایک مشین پہ رکھا اور بٹن دبایا تو مشین اندر گئی، اس میں سے آگ نکل رہی تھی اور لوگ بھجن وغیرہ گا رہے تھے اور اس میں وہ ختم ہو گئی. اور پھر شاید ساتھ میں راکھ نکلتی ہوگی. اور ساؤتھ افریقہ کا ایک قصہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک لڑکی جو مسلمان تھی اس نے کرسچن سے شادی کی ہے. وہ مسلمان ہو گیا، ان کے بچے ہوئے، پھر اس آدمی کو جو ہے وہ کینسر ہو گیا. جب کینسر ہوا تو اس کی ماں آئی اور اس کو اس چیز پہ جو ہے وہ راضی کر لیا، کنونس کر لیا کہ اس کا فینرل جو ہے وہ کرسچن طریقے سے، حالانکہ وہ مسلمان تھا، اور وہ اس پہ راضی بھی ہو گیا تھا. پھر جب بیوی بچوں نے رو رو کے خوب دعائیں کی اور اس کو سمجھایا اور اس کے پیچھے پڑے کہ نہیں تمہاری مسلمان موت ہونی چاہیے ہیں، اور شکر ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہوں. تو بیوی بچوں کے رونے پیٹنے پر، دعا پر جو ہے اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھ کو اسلامی طریقے سے دفنانا ہے. تو اپنے اختتام اور خاتمے کا صحیح انتظام ہے نا، ذہن سازی ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے ملکوں میں ہے نا جہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان پھنس جاتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اسی سے پیدا ہوں اسی میں واپس بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ہم. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ علم نجل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا مردوں اور زندوں کے لیے؟ اور زمین کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جو انسانی جسم کو کس طرح سے کھائیں، کس طرح سے ختم کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سکھایا ہوا ہے نا. پھر اب ہم اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ جو ہے اب من اجل ذالکا، اب من اجل ذالکا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو کہتے ہیں معانقہ ہے، یعنی کہ یہ جو 3 نقطے نادمین جہاں ختم ہوا وہاں 3 نقطے ہیں اور من اجل ذالکا پہ 3 نقطے ہیں. تو اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، کہ اس وجہ سے وہ، کس وجہ سے کہ اس نے کوے کو دیکھا کہ جو ہے جب کوہ اپنی دوسرے کوے کو کی لاش کو جو ہے وہ اندر جب دفن کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اس وجہ سے وہ شرمندہ ہوا. حالانکہ شرمندگی کی وجہ کیا ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، لیکن زیادہ جو ہے وہ کیا ہے کہ من اجل ذالک کا تعلق کتبنا علی بنی اسرائیل سے ہے، کہ اس وجہ سے جو پیچھے قصہ سنایا گیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کتبہ کا مطلب کیا ہے کہ فرض کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک تو عام کتبہ یکتبو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کتب علیکم الصیام. تو بنی اسرائیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل پر یا ہم سب پہ بھی ہیں. تو اس واقعے کی بنیاد پر شریعت میں لکھ دیا گیا بنی اسرائیل پر، کیونکہ ان میں کیوں بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ ان میں قتل بہت ہوتے تھے، قتل بہت ہوتے تھے بنی اسرائیل میں. اور جو ہے انہوں نے جو ہے پیغمبروں کو بھی قتل کیا تھا، پیغمبروں کو بھی قتل کیا تھا، اس لیے یہ حکم بنا دیا ہے. تو کیا حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اگر بغیر کسی وجہ کے قتل کرے، اور وجوہات میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دی ہے نا کہ ایک تو قصاص، جان کے بدلے جان ہے نا، دوسرے اس میں دوسرے بھی آپشن ہیں کہ خون بہا بھی دے دیتے ہیں نا، ہے نا. پھر کیا آپ کو بتایا تھا کہ شادی شدہ زانی ہیں. پھر اس کے علاوہ کیا بتایا کہ اگر کوئی فساد کرے ہیں ہے نا، اور پھر مرتد ہے نا. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض،
اگر کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، وہ 4 5 وجوہات ذہن میں رکھیں، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا ہے نا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی حرمت جو ہے وہ تمام انسانیت کی حرمت ہے۔ جب ایک انسان قتل ہوتا ہے تو پھر چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ پھر آگے ہم پڑھیں گے، ابھی ہم صرف اس قتل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت احکامات، اور کیونکہ انسان کی جان کی حرمت ہے نا۔ آخری خطبہ جو ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا، اور جو آخری آیات جو دین کی تکمیل کی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، جو آپ کے اس میں بھی آیا ہوا ہے، اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری جان اور مال جو ہے اس جگہ اور اس شہر اور اس سے جو ہے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ حرمت والی ہے۔ تو وہاں بھی یہ بات تھی کہ حرمت تمام، ایک انسان کی حرمت تمام انسانیت کی حرمت ہے، کیونکہ ایک انسان قتل ہوتا ہے تو بس پھر وہ اب تو وجہ پتہ چل گئی نا، اب دوسرے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسلم اسپین کی ایک مثال ہے کہ اسپین کے مسلم عہد میں مسلمان جو ہے اپنی ناانصافیوں اور بغض کی وجہ سے جو ہے کمزور ہوتے چلے گئے، ڈاؤن فال ہوا، پھر وہ ریاستوں میں بٹے، ایک ایک ریاست ختم ہوئی، پھر سلطنت غرناطہ قائم ہوئی، جس کا پہلا سلطان جو ہے وہ نصر بن یوسف تھا، جو ابن الاحمر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس نے الحمرہ تعمیر کروایا۔ تو سلطنت غرناطہ کا تیسرا بادشاہ جو ہے پھر آیا، تو اس کو اس کے بھائی نے جو ہے وہ کیا کیا، قتل کر دیا ہم۔ اس کے بھائی نے 710 ہجری میں قتل کیا تاکہ اس کا کوئی سیاسی رقیب باقی نہ رہے۔ تو اب اس کے قتل نے شاہی محل میں احترام جان کی روایت کو جو ہے وہ توڑ دیا، ختم کر دیا، اور پھر بادشاہوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا، کہ پھر جو ہے وہ سلطان محمد کو 733 میں، پھر 897 میں خود سلطنت غرناطہ ختم ہو گئی، اس سے پہلے سلطان اسماعیل قتل ہوا بھائی کے ذریعے، یعنی ایک کے بعد ایک بادشاہوں کا قتل ہے۔ تو جب کوئی روایت ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر جھجک ختم ہو جاتی ہے، اور قاتل بھی ایک دفعہ قتل کر لیتا ہے نا تو اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا، قتل آسان ہو جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ برائی کو یا تو دفن کر دو یا رفع کر دو، ہاں۔ اور ہمارے یہاں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ کتنے روزانہ قتل ہوتے ہیں، اور اس کے خوب نشریات ہوتی ہیں، نشر کیا جاتا ہے، طریقے بتائے جاتے ہیں تاکہ جس کو نہیں بھی کرنا وہ بھی کرنا شروع کر دیں۔ اور دیکھیں نا، اب تو یہ حال ہے کہ پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ قتل کرانے کے لیے ہٹ مین کہتے ہیں کرائے پر ہائر کیے جاتے ہیں، ان کے اندر احساس بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی جان کی حرمت کی بات کی ہے۔ اور اب آگے کی آیات میں پھر زندگی کی بات ہے، وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا یعنی مرنے سے بچایا، روح نہیں ڈالی ہے نا، روح نہیں ڈالی ہے، انسان روح نہیں ڈال سکتا، اس کو اس کی جان بچائی، تو کیسے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جیسے پوری انسانیت کو جو ہے وہ جو ہے مرنے سے بچا لیا ہے۔ اب یہ کس طرح، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے حابیل نے بھی کوشش کی تھی کہ اس کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہیں سمجھا، کوئی قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کسی نے اس کو سمجھایا اور وہ جو ہے وہ سمجھ گیا ہے نا، کسی کو غصے سے روک کر قتل کرنے سے روک دیا ہے، پھر لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ انسانی جان کا احترام کریں، قرآن کے ذریعے ہے نا۔ اب ہم کو بھی کہا گیا نا کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، ہم بھی یہ قصہ لوگوں کو سنائیں، آگے جا کے بتائیں کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے۔ دیکھیے یہ ٹیسٹ جو ہم دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگ کا سارا ریویژن ہو جائے۔ کوئی آپ سے پوچھے، فرض کریں کہ اچھا 3 رکوع آپ نے پڑھے تھے تو اس میں کیا کیا سیکھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 5 رکوع پڑھے تھے تو کیا کیا سیکھا۔ تو ہم بھی لوگوں کو سنائیں، بتائیں کہ کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ کی ان آیات میں دیے ہیں۔ تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا کہ انسانی جان کا احترام کریں، یہ بھی جو ہے وہ مرنے سے بچانا ہے۔ کوئی ڈوب رہا تھا اس کو بچا دیا ہے
نہ کوئی جل رہا تھا اس کو بچایا ہے، کوئی بیمار تھا اس کو صحیح میڈیسنز دی، کوئی اس کی ریسسیٹیشن کی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، فوری طبی امداد دی۔ NICVD کتنا کری، جگہ جگہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے سینٹرز اب بنا لیے ہیں، کراچی میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ یقیناً ہوگا ہے۔ پھر کسی خطرے سے وارن کیا تو موت سے بچایا ہے نا۔ پھر بلڈ ڈونیٹ کیا، کیونکہ الحمدللہ میں تھیلیسیمیا میں کام کرتی ہوں اور واقعی جو ہے بلڈ ڈونیشن سے زندگی بچانا ہے، اور خود ہم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا۔ تو ایک انسان کو بچانا، تمام انسانوں کو بچانا، اور اس کے مقصد کے لیے ہم اگر CPR سیکھ لیں، نیو نیٹل ریسسیٹیشن کے پروگرامز پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن مستقل کرتی رہتی ہے کہ نیو بورن کو کیسے بچایا جائے، اگر اس نے کرائی نہیں کیا، یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، اور اس طرح CPR جو ہے بڑوں کے لیے خوب سیکھیں، اور دوسروں کو سکھائیں کہ کس طرح سے، یعنی بیسک چیزیں تو ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے جو ہے، یہ اسی آیت کا اختتام کس طرح سے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کی قتل، اور ایک کو بچانا تمام انسانوں کو بچانے کی بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، بینات کے ساتھ، احکامات کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی جہنم میں کسی کو نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بے شک بنائی ہے، لیکن بلا وجہ تو نہیں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ یہ بھی فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرہ ہے، یہ حدیث ہے نا کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا، ہمارے فطرت کے اندر اچھائی برائی بھی ہے، رب کی پہچان بھی ہے۔ اس کے باوجود 1,24,000 ہے نا، پورے دور قرآن میں ہم نے یہ پڑھا تمام رسولوں نبیوں کے بارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے رسولوں کو بھیجا ہے نا، آسمانی کتابیں بھی بھیجیں، اور رسولوں کو بھیج کے وہ رول ماڈل تھے، انہوں نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے، ثم ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن پھر بھی جو لوگ تھے وہ زیادتی کرنے والے ہی تھے دنیا میں۔ اور اب ہم جبکہ اسلامی ملک ہم نے کیوں لیا تھا، آزادی کیوں لی، آزادی ہم نے کہا کہ ہمیں آزادی ملی ہے، کس قسم کی آزادی ہے کہ ہم ساری دوسروں کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر احساس بھی ختم ہو گیا ہے، احساس تک ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ہم نے آیات کی ہیں، اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیچھے کی آیات اور آج کی آیات ملا کے ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہمارا کیا کنکلوژن ہوگا، اور کیا کیا جو ہے وہ احادیث ہیں جو ہم پچھلی دفعہ نہیں کر سکے تھے، اور کنکلوژن میں جو ہے یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے نا، اس لیے ہم آتی نفسی تقوی کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، زار و قطار روتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، اور ہم کو تو فکر ہی نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بس ہر چیز ہماری قبول ہو رہی ہے، لیکن ہم کو تو خود پتہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر اپنے قبضے میں آ جائے تو بھی میں اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ اگر یہ بات یقینی طور پہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گئی، تو میرے لیے وہ ساری دنیا اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو خط میں جو ہے کچھ نصیحتیں لکھیں کہ میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا، ہے نا۔ اس بات کا دیکھیں، واز کرنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہم جلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا تقوی پیدا کرے کہ اس وقت جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں
جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہم عمرے اور حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب قبولیت کے درجے تک پہنچائے۔ اور پھر یہ کہ حسد سے بچنا ہے نا، یہ خاص چیز جو ہے اس سارے میں ہمیں دیکھنی ہے کہ حسد کی وجوہات کیا ہیں۔ حسد کی وجوہات میں دنیا کی محبت، ذاتی فخر اور تکبر، ہے نا، دوسروں کو مطیع بنانا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے مطیع بنے، ہم دوسروں کو اپنا بنائے ہیں، ہے نا۔ پھر بدنیتی، مال کی حرص، ہے نا، حدیث ہے حب الدنیا راس کل خطیت، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، کیونکہ قتل کی وجہ حسد، بغض، دنیا سے محبت ہے۔ تو یہ حسد کی وجوہات، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اور ذاتی فخر اور تکبر، ہے نا، اور جس میں رائے برابر بھی تکبر ہو، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اب حسد کا علاج، اگر کسی کو کسی سے حسد محسوس ہو رہا ہے، کسی کی کامیابی سے، تو جس سے حسد ہو اس کو خوب دعائیں دیں، اس کو تحفہ دیں۔ تحادو تحابو، تحفہ دینے سے جو ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ پھر کیا کہیں کہ ماشاء اللہ بارک اللہ لگا، ہے نا، اس کی خوبیوں کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو دوسرے کنسٹرکٹیو کاموں میں، تعمیری کاموں میں لگائیں ہیں، اور جو مجھے نعمت ملی اس پہ میں نظر رکھوں تاکہ دوسرے سے حسد نہ ہو۔ اور اگر یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی اور تو مجھ سے حسد نہیں کر رہا، حسد اور نظر ظاہر قرآن میں بھی ہے، تو اللہ کی پناہ مانگیں، خوب ذکر اذکار اور بڑھا دیں، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ نا اسٹرلائزیشن، جیسے کورونا تو ہر وقت ماسک لگا کے رکھا ہوا ہے نا، خوب ذکر اذکار، خوب ذکر اذکار اپنے کو پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ پھر حسد نظر سے بچنے کی پوری تفصیل سے ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، جہاں جادو اور حسد اور ساری باتیں ہم نے کی تھیں سورہ بقرہ کی، تو اس کی دعائیں ہم یاد کر لیں، وہ ہم شیئر کر لیں گے آپ سے۔ معوذتین خوب پڑھیں، کلوز رب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد اذا حسد، ہے نا۔ اور یہ حسد پہ کتنی ساری جو ہے احادیث ہیں، کہتے ہیں کہ مومن رشک کرتا ہے، منافق حسد کرتا ہے نا۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو ہم۔ ایک حدیث ہے کہ یہ اعمال ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، کیا کہ حسد نہ کرنا، شرک نہ، سب سے پہلے شرک نہ کرنا، حسد نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حسد کرے وہ ہم میں سے نہیں، ہے نا۔ یہ بالکل میں نے جو ہے آپ کو مختصراً بتایا ہے، ورنہ ظاہر ہے حسد بھی اتنا بڑا ٹاپک ہے نا۔ اور اس میں جو ہے دیکھیں کہ حدیث یہ بھی ہے کہ دو دو بھوکے بیڑیے بھی گلے کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حسد حاسد کو تباہ کرتا ہے۔ تو کیا کنکلوژن ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بھی روکیں اور دوسروں کی حسد سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ چلیں اب تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس تو ہم راہ عمل کر لیتے ہیں نا۔ بہت ہی اہم آج کا جو حکم تھا اور جو آج کی آیات تھیں، ویسے تو ساری ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم سب کو جو ہے، ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں، اور جتنی دفعہ کم سے کم مجھے، کیونکہ ٹیچنگ اس لیے بھی پسند ہے کہ جتنی دفعہ میں کسی کو پڑھاتی ہوں تو میرا کان سب سے قریب ہوتا ہے، اور میرے اپنے اندر اور زیادہ ڈر جاتا ہے۔ تو ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میں نے آج پڑھا ہے وہ میں دوسرے کو بھی سکھاؤں۔ جی کون بتائے گا راہ عمل؟ جی ڈاکٹر رومانہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت ہی ظاہر اہم ترین آیات ہیں، اور بہت ہی اس کا مختصر بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، بہت وسیع بھی ہے۔ یہ انسانی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اگر جو ہے وہ ہمیں اس کو کتنا ہر چیز سے بڑھ کر ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ آخری خطبے میں بھی ہے، تو میرے لیے راہ عمل یہ ہے کہ میں ہر جگہ انسانی جان کی عزت اور اس کی حرمت اور اس کے مال کی حفاظت کروں، وہ چاہے کسی کی بھی ہو۔ تو مجھے اس کی عزت کی، اس کی حرمت کی اور اس کے مال کی، ہر چیز کی حفاظت ہر چیز سے بڑھ کر کرنی ہے، عزت و تکریم دینی ہے اس کو، اور ہر چیز پہ مقدم رکھنا ہے اس کو۔
ये मेरे हम्म, लिए है मेरा। शाबाश है। बिल्कुल डॉक्टर रोमाना, फोकस करके कि मैं करके कि मैं, है ना, हर शख्स अपना सोचे, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी, और कोई कुछ बताएगा? जी डॉक्टर साहब, जी। जैसे इंसानियत की इंसानी जानों की अहमियत है, इसी तरह अ, जब भी आपसे कोई गलती, जैसे मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं फौरन तौबा की तरफ दौड़ूं, बनस्बत उसके ऊपर के तौबा करूं और इंसानियत की खिदमत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें इसके अंदर जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो, तो क्या कहते हैं, हम लोग समझते हैं कि तौबा शायद अल्लाह ताला ने पता नहीं हमारी कबूल की नहीं की, हम अपना अमल करते रहें, बाकी तो अल्लाह ताला है जो उसको कबूल करे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। और क्या कहते हैं, इंसानियत इंसानी, इसमें इंसानियत की जो अहमियत भी बताई गई है, जैसे कि एक हम लोग, मतलब जो हम लोग के आजकल का ज़माना का जो एक तरीका है कि हज़ारों जानें एकदम ऐसे ले ली जाती हैं, लेकिन इस आयत में तो ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत बड़ा गुनाह है किसी एक की भी जान लेना, को जाके इतने लोगों की जो हमारे नज़रों में आए दिन जानें चली जाती हैं। और बिल्कुल सही कहा। और एक बहुत अहम बात जो मैं कहना भूल गई कि जिंदगी देना सबसे टॉप पे तो हमारे ये तो है ही जो है। लेकिन जो है, अगर कोई काफिर था उसको मुसलमान बनाना, या कोई दीन से दूर था उसको कुरान से जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, ये भी तो जिंदगी देना है। ये कितना ज्यादा है ना। तो ये तो हम बार बार भूल जाते हैं कि वो भी जिंदगी देना है। क्योंकि बेशक। जिंदगी तो है, लेकिन काफिर हम्म। वाली जिंदगी है, या अमली काफिर, अमली मुनाफिकीन। हम लोग उस तरह के तो नहीं है कि एतकादी काफिर या एतकादी मुनाफिकीन, लेकिन अमली काफिर, अमली मुनाफिकीन में से हम हो जाते हैं। तो उससे किस तरह से मैं अपने आप को भी और दूसरों को भी, है ना, कई दफा हम महसूस करते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरह से जो है समझाया जाए, तो ये हमारे अंदर जो तड़प है अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो मैं किस तरह से किसी को दीन की तरफ लाऊं, अल्लाह से जोड़ूं, ये है अहिया, है ना, ये भी है ना, बहुत अहम चीज है ये। जी, और कोई बताएगा? मिस मैं अस्सलाम जी वालेकुम। रूबी। मिस मैं ये कह रही थी कि जैसे काबिल और हासिल हाबिल की जो हसद थी, तो हसद में उसने अपने भाई को कत्ल किया था ना, तो हसद से बचना चाहिए। हसद जो इंसान को, अगर हम किसी से हसद करते हैं तो हम अपना भी नुकसान करते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर खुद भी कुड़ रहे होते हैं और उससे हमारी सेहत पे भी असर पड़ता है। इसलिए कि हसद से बचना चाहिए और है ना, इस किस्म की काम करने से पहले सोच लेना चाहिए। और फिर आपने जो बोला कि नीयत का दारोमदार जो है वो अमल पे अमल का दारोमदार जो होता है नीयत पे होता है। अगर हम कोई अमल करें उसके लिए खास हमारा बस यही होना चाहिए कि हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह की रजा के लिए किया है। बिल्कुल है। तो और हसद का देखिए ना, हसद की एक और भी हदीस है कि किसी के दिल में ईमान और हसद एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। यह भी आपने हसद बताया। और बुग़्ज़ जो है, ये दीन का सफाया कर देते हैं। तो अपने आप को हसद से बिल्कुल पाक रखना है। जरा और से भी किसी के खिलाफ है तो हमें वो कर, साफ साफ क्लियर करना है ना, ताकि अपने आप की जान छुड़ाएं हम। क्योंकि ये तो शैतान का है ही ना, फतवात, फतवात कर देता है ना, हमको नफ्स पे राजी कर देता है चीजों की। तो हमको इन चीजों से बहुत बचना है। यानी मैं हसद, करके कहे है ना, चाहिए नहीं, चाहिए तो बहुत कुछ, मैं ये करूंगी। जी, हसद जो है उसको दो धारी तलवार कहा गया है ना। इंसान खुद भी जलता है और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने की वेरी कोशिश गुड करता है। बिल्कुल, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है और खुद को तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जी, और कुछ? जी डॉक्टर साहब, मैं एक पॉइंट कहूँ। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप जो हसद का कह रही हैं तो इतना मतलब आप लोगों ने डिटेल में बता दिया। तो अगर हम सूरतुल हुजरात को देखें तो बिल्कुल है। उसमें देखें कैसे अहकाम है, यानी कि अगर मैं एक औरत हूँ, मैं समझूं मैं तो किसी का कत्ल नहीं करती, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सब चीज़ें उसी में आ रही हैं ना। अगर हमने गीबत की, अगर हमने हाँ, हसद किया, हसद गुमान उस तरफ किया, ले जाता है, फिर कत्ल की तरफ भी ले जाता है और हर बुराई की तरफ।
ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسرا حسد اس لیے اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے، جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ایمان اور حسد ایک ساتھ نہیں رہتے، تو ایسی ہی بات ہے، دل میں پھر وہی خیالات رہتے ہیں، انسان نیگیٹو ہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ ہو تو یہ میں کر دوں، یہ کر دوں. تو بالکل دماغ وہ میں وہ چیز گھومتی رہتی ہے نا، کوئی بھی چیز جو ہم لوگ کے دماغ، اب الحمدللہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اچھی ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں نا. بعض نہیں. نماز میں بھی ان کا خیال آتا ہے کہ جیسے قرآن کا کوئی سبق ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ بھی آنے لگتا ہے. تو اور اگر دیکھیے کوئی یہ نیگیٹو، سوری، جی اگر جی کوئی نیگیٹیوٹی ہماری آتی ہے نا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فوراً پازیٹیو سوچنے لگتی ہوں. ہاں حالانکہ ہوتا ہے میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، لیکن یہ کہ فوراً پازیٹیو بات آ جاتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسا ہے. اور اس سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سکون مل جاتا ہے، یعنی کہ انسان خود ہی بہت پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہ نا قرآن اور یعنی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا جو ہے وہ واقعی زندگی کا سب جس کو ہم کہتے ہیں نا، ورنہ تو زندہ ہے مگر زندوں جیسے نہیں ہے، بس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے کوئی فائدہ نہیں. تو الحمدللہ بہت اہم آیات ہو گئیں اور ٹائم بھی اب ہمارا ہو گیا ہے. اور کسی کو کچھ اگر کہنا ہے تو ضرور اس میں ایڈ کرے. اور پھر آپ لوگ کے ریویژن کے لیے ٹیسٹ جو ہے آپ لوگ جو ہے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، اوپن بک ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ بغیر دیکھے کریں، کیونکہ اتنا آپ کو ٹائم دیا گیا کہ آپ ساری تفسیر دوبارہ سن سکتے ہیں. پیچھے صرف 3 رکوع اور 19 آیات ہیں نا. اور جو لکھنے میں کسی کو اگر وہ ہو رہا ہے، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، حالانکہ للی کو واقعی مسئلہ تھا لکھنے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے لکھ کے دیا ہے الحمدللہ. تو ہم سب جو ہے کوشش کریں کہ سب لوگ ٹیسٹ دیں. جو کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، چاہے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم انسان اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اتنا زیادہ ٹائم دیا کہ آپ آرام سے جو ہے وہ کریں. اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ کو مشکلات ہو رہی ہیں، تو اس دفعہ جو ہے میں نے ایک تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے ٹائم دیا ہے تاکہ آپ وہ کریں اور نیا سبق آپ کو یاد نہ کرنا پڑے. تو جو اگلی کلاس ہے وہ تھوڑی سی ریویژن کی کلاس ہوگی، ہے نا. جو ہم نے ابھی تک کیا ہے، 5واں رکوع ہمارا ختم ہونے والا ہے اور اب صرف وہ فساد والا جو ہے وہ آیت رہ گئی ہے. تو 5واں رکوع اب ختم ہونے والا ہے، تو چوتھے اور 5ویں کی بھی ریویژن کرا دیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ یہ ظاہر سورہ مائدہ مشکل صورتوں میں سے ہے جس میں ہمیں بہت غور و خوض بھی کرنا ہے، اور اس کے احکامات بھی کیونکہ پھر منسوخ نہیں ہوئے تو ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. چلے اب ہم دعا کر لیتے ہیں. میں نے کہا اب جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں، رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس کی پیروی کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک